میں آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھوں اور پھر میں آپ سے پوچھوں اس کا ترجمہ بتائیں، کیا آپ بتا سکیں گے؟ لازماً آپ اس آیت کو سمجھنے کے لیے کسی مترجم کا ترجمہ پڑھیں گے۔ جب کسی مترجم کا ترجمہ پڑھیں گے تو پھر یہ قرآن خود سے پڑھنا تو نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھنے کے لیے اس مترجم کی انگلی پکڑنا چاہتے ہیں۔ اس مترجم کی انگلی پکڑ کر آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو یہ قرآن خود سے پڑھنا تو نہ ہوا نا، یہ تو کسی استاد کی رہنمائی لینا ہو گیا نا۔ تو اسی طرح بعض مترجمین کے ترجمہ کو سمجھنے کے لیے بھی بندہ خود سے اگر ترجمہ پڑھنے بیٹھ جائے تو صحیح نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کسی ٹیچر کا ہونا ضروری ہے، استاد کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر استاد کے دنیا کا کوئی کام بندے کو کرنے سے نہیں آتا۔ مطلب مانا کہ الیکٹریشین کا ہی کام ہے، اگر بغیر استاد کے بندہ بجلی کے تاروں میں ہاتھ ڈال دے، اس کو کیا پتا کہ ٹھنڈی تار کون سی ہے اور گرم تار کون سی ہے؟ ٹھنڈی تار اور گرم تار کا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بغیر علم کے، بغیر استاد کے اگر وہ تاروں میں ہاتھ ڈال دے گا تو نتیجہ جان گنوا دے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیتوں کے بارے میں کہ کون سی آیت سے ایمان ثابت ہوتا ہے، کون سی آیت سے کفر ثابت ہوتا ہے، کون سی آیت ایمان والوں کے متعلق ہے اور کون سی آیت کفار کے متعلق ہے، ان چیزوں کا فرق کیے بغیر اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ادھر بجلی والی تاروں میں ہاتھ ڈالیں گے تو جان چلی جائے گی، اور ادھر بغیر علم کے اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو ایمان چلا جائے گا۔ اور ایمان جو ہے وہ جان سے زیادہ قیمتی ہے۔